امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل وہ عظیم ہستی ہیں، اللہ کے بندے کہتے ہیں جس بندے نے امام احمد بن حنبل سے پیار کیا وہ سمجھ لے اس نے رسول اللہ کی سنت سے پیار کیا۔ کیا بات تھی اس شخص کی۔ امام احمد بن حنبل ایک بڑی پروقار لیکن امام شافعی کے شاگرد تھے۔ امام احمد بن حنبل کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ کہتی ہے میں نے اپنے ابا جی کو دو ہی کام کرتے دیکھا، سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھاتے اور ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں اور نبی پاک کے درود و سلام میں مشغول رہتے۔ لیکن میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ ایک کام کرتے دیکھا، دو مشغلے تھے، سارا دن دین پڑھانا، ساری رات عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں گزارنا۔ ایک کام میں نے بڑا مستقل دیکھا کہ میرے ابا جی ہمیشہ اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا مانگا کرتے، کوئی بھی نیک عمل کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تو پہلے امام شافعی کے لیے دعا مانگتے۔ اور بچی چھوٹی سی تھی، ابھی اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ بالغ ہو سکے، تو وہ کہتی ہے میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ آخر وہ کتنا بڑا شخص ہے کہ جس کے لیے میرا والد، میں بیٹی ہوں، میرے لیے دعا بعد میں مانگتا ہے، اور ان کے لیے پہلے وہ کتنا بڑا شخص ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے، امام شافعی قاہرہ میں رہتے، اور مہینوں کا سفر تھا، ممکن ہی نہیں تھا آنا جانا، ممکن ہی نہیں تھا۔ خیر امام ایک وقت ایسا بھی آیا، بیٹی کہتی ہے میری بڑی دعا تھی کہ کبھی میرے ابا جی کا استاد آئے، میں کبھی اس کاریگر کو بھی دیکھوں جس نے اس جیسا ہیرا تراشا ہے، دل کرتا تھا میں اس معمار کو بھی دیکھوں جتنی اتنے خوبصورت نقش و نگار والی عمارت بنائی ہے، میں اسے تو دیکھوں، دل بڑا کرتا تھا، میں دعا مانگتی تھی۔ خیر ایک دن امام شافعی کا خط آ ہی گیا، کہنے لگے احمد بن حنبل مجھے پتہ چلا ہے بغداد میں ایک محدث رہتے ہیں جو بڑے بوڑھے ہیں اور ان کے پاس نبی پاک کی ایک حدیث ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی جلدی بغداد آؤں اور آ کے ان سے وہ حدیث حاصل کروں، وہ سنوں۔ روایت حدیث بہت بڑا مرتبہ ہوتا۔ خط آ گیا تو امام احمد بن حنبل تو گویا بات ہی اور طرح کی ہو گئی نا، وہ تو مسئلہ ہی اور طرح کا ہو گیا نا، میں کو جیتے میرا دل بر سونا تے میں کیوں کر اس نو بھاواں، ویڑے میرے وڑدا نہ ہی تئی لکھ وسیلے پاواں۔ آج جب پتہ چلا نا تو حال بدل گیا، وہ تو وجد کرنے لگے امام احمد، بیٹی سے کہنے لگے بیٹی تیاری کر لے، ہر چیز نہیں ہونی چاہیے، میں تیرے ساتھ لگتا ہوں، صفائیاں مل کے کریں، آج رانائیاں بکھریں، جب وہ آئے گا تو پھر دیکھے گی دنیا کہ کس طرح کسی نے کسی کی عقیدت کی ہے۔ امام کو خط ملا، ادھر سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیاری کرنے لگے اور امام شافعی چلنے لگے۔ جب چلے تو مہینوں کا سفر طے کر کے پہنچے۔ بچی کہتی ہے میرے دل کے اندر بہت بڑا زاویہ تھا، بہت بڑا، وہ بہت بڑے ہو گئے، کیا بات ہو۔ جب وہ تشریف لائے تو کہتی ہے میرے ابا جی جو تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک چپاتی پوری نہیں کھایا کرتے تھے، آدھی روٹی ایک وقت میں ہوتی تھی اور زیادہ تر روزہ ہوتا تھا۔ فرماتی ہیں جب ان کے استاد آئے نا تو میں نے 8 روٹیاں پکا کے رکھی احتیاطاً، لیکن استاد صاحب ساری کھا گئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اگر آدھی کھاتے ہیں تو وہ آدھی سے آدھی کھاتے ہوں گے، وہ ساری روٹی کھا گئے۔ فرماتے ہیں حد ہو گئی، میرے دل میں خیال تھا کہ میرے ابا جی ساری رات بیدار رہتے ہیں تو ان کے استاد مغرب سے ہی مصلی پہ بیٹھ جائیں گے، ان سے بھی زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضرت امام شافعی تشریف لائے، 8 روٹیاں کھائیں، عشاء کی نماز پڑھی اور لیٹ گئے۔ میرے ابا جی ساری رات نفل پڑھتے رہے، وہ ساری رات آرام کرتے رہے۔ میں نے تہجد کا پانی رکھ دیا تھا کہ سویرے اٹھیں گے امام شافعی تہجد میں تو وضو کریں گے، کہتے پانی بھی اسی طرح پڑا رہا، وہ کمبل میں رہے۔ فجر کا وقت ہوا تو امام احمد بن حنبل نے ان کے دروازے کے قریب ہو کے کہا حضرت جماعت کا وقت ہو گیا، کہتی بستر اتارا، وضو بھی نہیں کیا، مسجد چلے گئے، نماز پڑھ کے آ کے پھر لیٹ گئے۔ میرے ابا جی شراق چاش تک پھر مصلی پہ بیٹھے رہے۔ کہتی ہے میں بڑی بدگمان ہوں۔ پھر میں نے 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو سمجھایا کہ تھکے ہوئے تھے اس لیے آج عبادت نہیں کی، کل کریں گے۔ لیکن اگلا دن آیا تو انہوں نے پھر اسی طرح کھایا، ساری رات پھر اسی طرح رہے۔ فرماتی ہیں بس وہ آہستہ آہستہ 3-4 دنوں میں میرے ذہن میں جو زاویہ تھا وہ سارا زمین بوس ہو۔ میں نے کہا نہیں، میرے ابا جی نے جس دور میں دیکھا تھا اس دور میں شاید حالات اور ہوں، آج تو اور ہے۔ فرماتی ہے 4-5 دن کے بعد وہ رخصت ہونے لگے
पर्दे के पीछे मैं सुन रही थी। मेरे वालिद कहने लगे, हुजूर वक्त कैसा गुजरा? कहने लगे, यार तुझे क्या बताऊं, 2-3 महीने रास्ते में आया हूं तो बच बच के जान बचाने के लिए 2-4 लुकमे खाता रहा हूं। पता नहीं लोगों का रिस्क किस तरह का था, पता नहीं जानवर भी सही ज़िबा हुए थे कि नहीं हुए थे। जब तेरे दस्तरखान पे आया हूं तो मैंने तुझे सेंचा है, सवारा है, मुझे पता है तू एक लुकमा भी हराम नहीं रख सकता, और मैंने तेरे लंगर से नूर निकलते देखा है। और ये वो वाला खाना है जो अंदर जाके बोझ नहीं बनता, नूर बनता है। इसलिए मैं तेरे रिस्क को नूर समझ के खाता रहा हूं। जिंदगी भर कभी 2 इकट्ठी नहीं खाई, पर यहां 8-8 रोटियां खाता रहा हूं, यहां अपने घर में या तेरे घर में, वरना रास्ते में तो मैं बड़ा परेशान रहा। और फरमाने लगे, तुझे पता है कि मैं सारी रात क्या करता रहता था? कि हुजूर नहीं। फरमाने लगे, जो तू इशा की नमाज में तिलावत करता था ना सूरतों की, मैं सारी रात बिस्तर में लेट के उनकी तफसीर करता रहता था। और मैंने एक एक आयत की 100 तफसीरें की हैं रात भर जाग के, 100। तूने देखा मैं बगैर वुजू चला जाता था सवेरे? कहा हुजूर हाँ। फरमाते इसलिए कि मेरा वुजू टूटता ही नहीं था। मैं सारी रात तफसीरी नुक्ते बयान करता रहता था। बेटी कहती उन्होंने 2 जुमले कहे और मैं रोने लगी। मेरे वालिद आए, तुझे क्या हुआ? मैंने कहा, अब्बा जी मैं क्या समझी थी और यहां निकल के आया। आप अगर सारी रात नफल पढ़ते हो तो अपनी जात के लिए, और इमाम शाफी सारी रात जाग के बातें याद करते हैं और फिर लोगों के सीनों में उतारते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, ये तो रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए जिंदा है। मैं क्या समझी थी बन ओ भाई। मैंने कहा मजबूरी और बेवफाई में फर्क होता है, जरा छिलका उतार के देख तो सही, तुझे पता तो चले अंदर हालात कच्चे हैं कि पक्के। एक बुजुर्ग थे शाह बकीउद्दीन इब्न मखलद, वो कहते हैं मुझे पता चला कि इस दौर में नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस जो सबसे बेहतरीन पढ़ाते हैं वो इमाम अहमद बिन हंबल है। उनको हुजूर की हदीस से जो खास शगफ है वो किसी और को नहीं। कहते हैं मेरे दिल में लौ लग गई, हालांकि मैं अमीर घराने से था। मैं कश्ती में बैठा इमाम अहमद बिन हंबल के पास आने के लिए, रास्ते में तूफान आ गया, कश्ती इचकोले खाने लगी। किसी तरीके से एक जजीरे के साथ जाके कश्ती लगी, टूट गई, बिखर गई। मैं जजीरे पे उतर गया, और भी कई लोग थे। 1 महीना वहां रहना पड़ा। बारिशें खत्म हुई, मौसम ठीक हुआ तो एक कश्ती दिखाई दी आती हुई। फरमाते हैं कि वो उस कश्ती में मैं बैठा, दोबारा बगदाद किया। मुझे सफर तय करते 2.5 महीने गुजर गए। वो जजीरे पे महीना पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़ा। निकला था इल्म हासिल करने। जब बगदाद शरीफ पहुंचा, लोगों से पूछा इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा कहाँ है? उन्होंने कहा वो मदरसा तो बंद हो गया, वक्त का बादशाह मुखालिफ हो गया, मस्जिद मदरसा सील कर दिया। इमाम साहब कहाँ हैं? कहा घर के अंदर कैद हैं। उनके घर को सब जेल बना दिया, चारों जाने पुलिस खड़ी है, और वैसे भी बगदाद में कर्फ्यू है, हर चौक चौराहे में पुलिस वाले खड़े हैं। शाह बकीउद्दीन कहते इतना कुछ सुनने के बावजूद भी मेरा जज्बा ठंडा नहीं हुआ। वो महीने में सफर की सोबतें, वो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने भी ठान ली थी कि जाना। वो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने ये ठान ली थी कि जाना जरूर है। कहते पहुंच गए। अब पता चला कि कर्फ्यू है, सड़कों पे पुलिस खड़ी है, गलियों में चौकों चौराहों में पहरे हैं। इमाम साहब तक तो जा कोई नहीं सकता। कहते मैंने एक शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा किसी तरीके गाड़ी बता। कहने लगा मैं इशारा भी नहीं कर सकता, सख्त हालात हैं। वो कोई तरीका। मैंने जब ज्यादा तड़प के कहा तो वो शख्स कहने लगा मैं उनके घर के करीब तुझे ले जाऊंगा और गुजरते वक्त सिर्फ आंख का इशारा करूंगा। कहते मैंने कहा ये भी ठीक है। उनके घर के तेरी तलाश में फिरे ना हम जंगल पहाड़ और दश्त में। उनके दरवाजे के करीब उसने इशारा किया। शाह बकीउद्दीन कहते हैं कि मैं घर दे के आ गया वापस। अब मैं सोचने लगा कि कैसे इमाम साहब तक पहुंचना है। बड़ी तजवीज़ें सोची, बड़ी तजवीज़ें, काम वाला बन जाऊं, फेरी लगाने लग जाऊं। फिर सोचा कि अगर मैं कुछ बेचूंगा रेहड़ी पे रख के तो कोई खरीदने निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा, किस तरह करूं, क्या करूं। बड़ी सोचें, बिल आखिर मैंने तय किया, अल्लाह अकबर। मैंने ना कपड़े फाड़ लिए, इमामा उतार दिया। फरमाते हैं कि एक प्याला मिट्टी का खरीद के गले में रस्सी से बांध लिया,
اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ دروازہ صدا لگانی شروع کی، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں۔ کہتے ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون دی خاطر اساں کی پیز بٹائے۔ کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا، امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے، امام کے دروازے پہ صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا، ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت۔ کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا۔ کہتے امام کی بھی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے اس حال میں آزم یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس بٹائے کہ حضور کیا کرتا، یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں؟ امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں مل رہا تھا، تو مل گیا۔ کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں۔ کہتے 2 سال لگ گئے، شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے، گزر گیا دور۔ کہتے ہیں کہ میں نا ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کوئی شک نہ کرے، 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام ایک دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے۔ کہتے ہیں حالات بدل گئے، 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی، امام کا مدرسہ بحال ہو گیا، رش ہو گیا، بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا، جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا، جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا۔ کہتے حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی، اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ، تو آگے آ کے بیٹھ، لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا، اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تجھے میں دیا کرتا تھا، اور اب باقی پڑھا کریں گے، تجھے دیا جائے گا، اور تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا۔ زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، وہ شخص چلا گیا، کون حکمران تھا کون نہیں تھا، لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے۔ یہ قیامت جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے، جب ادب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کتنا پیارا ہے، نبی پاک علیہ السلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں، حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت ادب والی بنے۔ نبی پاک علیہ السلام ادب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں، اتنے راضی ہیں، اتنے خوش ہیں، حضور اتنا نوازتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے روح وجد کرنے لگی ہے۔ بہقی میں امام بہقی نے لکھی ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے، اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا۔ یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے، یہ چیز میرا قرب ملے گا، شرط یہ ہے کہ ادب والے بن کے آؤ، احترام والے بن کے آؤ، کبھی بھی سوء ادب نہ کریں، کبھی کسی مقام پر بھی بے ادبی نہ کریں، آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں۔ امام احمد بن حنبل لکھ دے گا، وضو کر رہے تھے، ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی، تو امام صاحب نا وضو کر رہے تھے جھیل پر بیٹھ کے، تو جھیل اس طرح ہوتی ہے، پہاڑ ہیں، اوپر کو پانی نیچے آ رہا ہے، تو کہتے ہیں امام صاحب نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، تو میں اوپر بیٹھ کے نا وضو کر رہا تھا یا پانی پی رہا تھا، تو میں نے دیکھا کتنے بڑے امام نیچے۔ کہتے میں نا میرے دل میں خیال ہے یار میں ساری زندگی غلط کاموں میں گزاری ہے، پر جو بھی ہے یہ رسول اللہ کے دین کے عالم۔ کہتے ہیں وہ حضور کے دین کی عزت کرنے کے لیے میں اوپر سے اٹھا آ کے نا، تو میں تھوڑا پیچھے جا کے نیچے بیٹھ گیا، جو میری حاجت تھی، پانی پینا تھا یا منہ دھونا تھا، میں وہ کرنے لگا۔ کہتے ہیں امام صاحب نے بھی یوں نظر میری طرف دیکھی،
پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا دی کہ رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ میں اللہ کے فضل سے اللہ نے میرا دل موڑ دیا اور میں رب کریم کی بارگاہ کی جانب میری توجہ ہو گئی۔ خدا نے مجھے اس ادب کی برکت سے اپنی بارگاہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موڑ لیا۔ بے ادبی تو بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، بے ادبی تو کفر تک لے جاتی ہے۔ اگر بندہ بے ادب ہوتا ہوتا اللہ رسول کی بے ادبی تک پہنچ جائے تو دور نکل گیا، لیکن یہاں باقاعدہ بے ادبی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی بے ادب نہ بنے، ادب والے رہیں، ادب والے بن کے جئیں، ادب والے بن کے دنیا سے جائیں۔ وہ درویش نے کہا تھا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، پانچ ادب دے محمد بخشا، توڑ نہیں چڑھیا کوئی۔ بادب لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو عزت دے دیتے ہیں اور اپنے اخلاق کو بلند کر لیتے ہیں۔ جب آپ کسی کا احترام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی کو نہیں کچھ دے رہے ہوتے، آپ اپنی عظمت کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو عزت دیتے وقت آپ کے اخلاق کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اخلاقی قدریں مضبوط ہوتی ہے احترام کرنے سے۔ مذہب اسلام اتنا سونا ہے، اتنا پیارا ہے، یہ دین اتنا ٹھنڈا اور اتنا میٹھا ہے کہ دھرتی کے سارے حسن سمیٹ کر اگر ایک لفظ بنایا جائے تو وہ دین اسلام بنتا ہے۔ یہ دین اتنی خوبصورتیاں بانٹتا ہے، اگر دین اسلام کی مختلف تشریحات کرتے کرتے یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دین ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، توقیر والا دین ہے، ہر شخص کو مناسب عزت، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے استاد کی عزت بیان کی، باپ کی عزت بیان کی، بوڑھے کی عزت بیان کی، امام کی عزت بیان کی، عالم کی عزت بیان کی۔ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ان پڑھ تھا، سادہ تھا، پر مزدوری کر رہا تھا، حلال کما رہا تھا، ہاتھوں پہ چھالے تھے۔ قربان جائیں، میرے محبوب نے فرمایا یہ جو حلال کما رہا ہے نا یہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ اس کا بھی احترام بیان کر دیا، اس کا اکرام بھی بیان کر دیا۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احترام دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیے حضور نے اس عورت کی بھی فضیلت بیان کی جس کے گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اس کی بھی فضیلت بیان کی کہ جس گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے پر جلدی چلی جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی بچے کا خدا نہ خواستہ، اس کی بھی فضیلت بیان کی۔ جس کا خاوند موجود ہے اور وہ خاوند کی خدمت کرتی ہے، اور اس بیوی کی بھی فضیلت بیان کی جس کا خاوند انتقال کر گیا پر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں مجھے وہ عورت نظر آئے گی۔ تو ہر شخص کے لیے حضور نے احترام بیان کیا، اکرام بیان کیا۔ ہم نے چونکہ بدگمانیاں پیدا کرنی شروع کر لیے تو معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں مختلف وسوسے آ جاتے ہیں، مختلف وسوسے۔ کسی بھی شعبے کے کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی 2 4 5 باتیں اپنے ذہن میں اکٹھی کر کے یا کانوں میں کسی نے وہ بات ڈال دی تو ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ گاڑیاں چلانے والے تو بندے ٹھیک ہی نہیں ہوتے، یہ جناب پولیس کے محکمے کے لوگ تو درست ہوتے ہی نہیں، فلانے محکمے کے لوگ تو ہوتے ہی خراب ہے، ذہن بن جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ادب انسان کے دل سے رخصت ہوتا ہے۔ ہمیں دین نے ادب سکھایا، احترام سکھایا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات بابرکات ہے، ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے بڑوں کا ادب سکھاتے تھے، پر یہ واحد دربار مصطفیٰ ہے کہ جس کے آداب خود رب کریم نے بیان فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آپ کبھی آیت کے انداز پر غور کرے، کہا اے ایمان والو تمہاری آوازیں میرے نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ بندے کی آواز کا کوئی بالین ہوتا ہے کہ اب 3 پہ آواز ہے،
ٹیپ ریکارڈر کا تو والیوم ہوتا ہے نا کہ 1 پہ ہے، 2 پہ ہے، 6 پہ ہے، تو آواز کا والیوم ہوتا ہے کہ یہ کتنے پہ ہے. آواز تولی جا سکتی ہے کہ میری آواز کا وزن اس وقت 1.5 پاؤ ہے، آدھا کلو ہے، 5 چٹانک ہے، کوئی ہوتا ہے وزن؟ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ بالکل وزن نہیں ہوتا، تولی نہیں جا سکتی، ماپی نہیں جا سکتی، پرکھی نہیں جا سکتی. لیکن جب تم نے دروازہ رسول پہ آنا ہے تو پھر آواز کو بھی تول کے آنا ہے، پھر لفظوں کو پرکھ کے آنا ہے، پھر جملے مرتب کر کے آنا، پھر ترتیب لگا کے آنا ہے، پھر تم نے وہاں سوچ سمجھ کے بات کرنا. ایک روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی انداز ہے امام زرقانی نے لکھی. ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھوٹا تھا، میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئیں. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے. پڑھیے درود شریف صلی اللہ، سارے پڑھیے، پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ. حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئیں کلمہ پڑھنے. کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگیں. میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا. میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا. تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا. بار بار وہ ان کا ذکر کرتی، کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی، میری اماں بھی میری خالہ بھی. بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی، کہنے لگی بس کر، ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے، مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجھا ولا القا صوبا ولا البنا کلاما. کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے، اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے، اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے. تینوں باتوں کی کمال ہے. ظاہری حسن بھی کمال، کپڑوں کی صفائی بھی کمال، اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال، لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی. یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو، باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے، پہلے چومتے پھر چہروں پر. نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے، قدموں میں جھکا کرتے تھے. یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے. جب کسی بندے سے، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے، الٹی آتی ہے، لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے، پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا، پیار ہو گیا ہے نا. اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے. بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو، اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو، کہنا تو سب کو بھی پکائی میں نہیں کھانی، حالانکہ برگر کھا آیا ہے، دور سے کھا آیا ہے. تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سوئیاں نہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کو، فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں، ساتھ میں باریک دال بنا دیتی. کہتا نہیں میری مرضی کا پکاتے نہیں، میں نے نہیں کھانا. ایسے اب ابا جو ہے نا، ابا وہ اماں کو سمجھا رہا، کہتا چھڈ پر، آپ بھوک لگے گی تھی آپ ہی کھا لے گا، تو نہ ایڈی ٹینشن ہے، ایم ہی پہ تینوں ستاندا ہے. اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، کھائے گا تو سکون آئے گا. اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دیں کہ سیاںا بیان ہے، بچہ نہیں ہے، 22 سال کا ہے، 24 سال کا، چھوڑ تو کیا کر رہی ہے. لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا؟ کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھا. وہ کیا کرے، وہ مجبور ہے.
اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے یہ ممکن کیسے ہو کیسے سکتا ہے۔ یہ محبت ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے، نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے، پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے، بخاری ہے۔ فرماتے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو، کچھ چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے۔ کہتے میں بھی قریب گیا، حضور کے دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا، فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا۔ فرماتے پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک۔ فرماتے اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہیں، ہر پاکیزگی، ہر حسن، ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا۔ دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اللہ فرماتے میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دے گا، تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دے، ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے۔ ایک صحابی ہے حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا تھا، میرے دل میں بڑا غصہ تھا، بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا۔ کہتے فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے، مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے۔ روز میں منصوبہ بندی کرتا، پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے، فرماتے میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں۔ فرماتے ہیں لڑتے لڑتے، لڑائی کے دو طریقے ہوتے تھے، کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے، پھر گمسان کا رن پڑتا تھا، گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ، سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا، نیزہ کہاں سے آیا۔ فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا، مجھے موقع مل گیا، میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں۔ فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نور چمکا حضور کے سامنے۔ پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ایک نور چمکا، اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آنکھیں چندھا گئی میری۔ فرماتے تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب جب وہ روشنی مدم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے میں نے کر دی، آپ نے سن لی، ذرا دیکھو تو صحیح، جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا ہے، جس نے تلوار ہی لہرا دی، جو شہید کرنے ہی لگا تھا، پہنچ گیا تھا۔ لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا، کئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہے لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج۔ رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت، اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا۔ ایک دوست کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار ذرا شعر تو چھوڑ لے، یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرا ہے، ابھی سیدھا سادہ لیکن روح تک اتر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں، فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سیدھی سیدھی روش پر، بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں، کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، سادی سادی طبیعت پہ سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود اور سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا۔ فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا، آواز کے ساتھ نہیں بلایا، حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے، فرمایا ادھر آؤ نا۔ فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا۔ فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دی، ایک تھپڑ ہوتا ہے ایک تھپکی ہوتی، پتہ ہے نا فرق کا؟
ایک تھپڑ کو مارے تو جلال آتا ہے اور تھپکی دے تو پیار آتا ہے. کہتے حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر, 1 پھر 2 پھر 3. کہتے پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گئی, دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا, اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا, محبت ہو گئی نبی کریم سے. آپ فرماتے ہیں اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی, فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا, تلوار پکڑ, اب ہماری طرف سے لڑ, تلوار پکڑ اور لڑ. آپ فرماتے ہیں میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دیتا, جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا. فرماتے ہیں پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا, اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا, لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا. حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی, حضور خیمے میں گئے, میں بھی گیا. اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, میں ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا, یہ میرے ساتھ ہوا کیا. حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں, میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا, یہ کیا معاملہ ہوا. کہتے محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شیبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا, اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا ہے. فرماتے حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ, مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر, بڑا میرا خوفناک ماضی ہے, میں اسلام کا بڑا دشمن رہا ہوں, حضور دعا کر دے, یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, یا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں میرے, دعا کر دے. کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگے, کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے. میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا. جب تو 3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا, میں نے سن لیا ہے, رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے, اللہ نے تجھے بخش دیا, تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی. نبی پاک کے دست مبارک کی برکت. رسول پاک ایک صحابی تھے حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی. پہلے نا میں جب گفتگو کیا کرتا تھا نا تو میں صحابہ کا نام نہیں لیتا تھا, میں کہتا تھا ایک صحابی فرماتے ہیں, کیونکہ صحابہ کے نام مشکل تھے, لوگوں کو یاد نہیں رہتے. ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ نام لیں گے نہیں تو انہیں آئیں گے کیسے, چلو خود کسی کو یاد ہو جائے گا. تو مجھے اچھا لگا, پچھلی دفعہ میں نے حضرت سعد بن ناجیہ کا نام لیا تو مجھ سے میرے دوستوں نے کہا ذرا لکھ کے دے کیا نام تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ یار اگر یہ لفظ کہے جائیں گے تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی. حضرت فرقد ایک صحابی تھے, اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا, بڑے دلیر تھے. ان کی 4 بیویاں تھیں. وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی. عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں, کہ آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں. چلو میں انداز چھوڑو, میں اپنی اصلاح کرنا, تسی دوواں گلاں تے انجن کیتا ہے, اب پتہ نہیں سچ کیا ہے, کون زیادہ تیاری کرتا ہے. چلو بیٹھے جو مرد نے, ویسے میرے پاس جو اخباری تراشے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچ آنے لگے. یہ تحقیقی رپورٹ ہے, اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ میک اپ کے سامان کے ہیں. پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی, اب لڑکے بھی جاتے. پہلے صرف دلہن جاتی تھی, اب سارا خاندان جاتا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس کے باوجود بڑی غربت ہے ملک میں, پریشانی بھی بڑی ہے. اس کے علاوہ ہمیں غریبوں کا درد ہے, اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہم نے غریب پروری کا, کیا معنی بنایا, اللہ بہتر جانتا ہے. کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حاجت نہیں, بالکل ضرورت, ان پر لاکھوں لٹا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی. تو بھائی آپ مہربانی کرتے, خالی کندھی کر لیتے, باقی پیسے غریب کو دے دیتے. لیکن چلے معیار ہے نا ہمارا اپنا معیار ہے, اس پر میں جاتا نہیں, بات نہیں کرتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھی, لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے. کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی, ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے. ہم نے بازار سارے تلاش کر لی. عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق, اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے. کبھی آپ بازار جائیں, کہتی ساری خوشبوئیں لگا لی, تھک گئی. ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی, کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے, آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے. پوچھ ہی لیتے ہیں, چلو بات ہی ختم ہو جائے, پوچھ لے
یہ ہم جتنی مرضی آلہ لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں، جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے، تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں. کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا. فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے. کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی. تو کہتی ہیں بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں. فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا ہی پتا ہے. تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لیں، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس جتنا زور لگا لو. بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی. تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے. آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں پر ہر وقت خوشبو آتی ہے. تو حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا، حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا، وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا. جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا. جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں، کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال ہے. حضور ذرا دیکھ کے، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤ. کہتے ہیں حضور نے فرمایا 70 ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار. 70 ڈھانپ لے. کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے 70 ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے. حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا. فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی. یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے، یہ حضور کی عطا کردہ شفا ہے، یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے. ایک شاعر نے ایک فقرہ کا کمال کر دی، کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا. رسول پاک علیہ السلام کے دست خیر میں وہ برکات تھی. حضور حسن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسن ہوتا ہے ملمہ سازی والا، بیوٹی پارلر والا، ایک حسن ہوتا ہے باطن کا. بچے پتہ کیوں خوبصورت ہوتے ہیں؟ اس پر علماء مناطقہ نے بحث کی ہے، محدثین نے لکھا ہے. بچہ گدھے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے. چھوٹا بچہ اگر اس کا رنگ بہت گورا نہ بھی ہونا، صرف چھوٹا ہو، وہ پیارا لگتا ہے، اس میں ایک جاذبیت ہوتی ہے. اس پر ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، علماء مناطقہ نے ایک بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے. یہ جو اندر کی عیاریاں ہوتی ہے نا، چہرہ بھی خطرناک کر دیتی. اور جب اندر حسن ہوتا ہے تو باہر بھی حسن ہی ہوتا ہے. بچے میں کوئی مکاری عیاری نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا، نیت میں فطور نہیں ہوتا، کسی کو لوٹنے کا ارادہ نہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کا پروگرام نہیں بتاتا. بچہ چرب زبان نہیں ہوتا، اس کو طریقہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو قائل کرنے کے ہر وقت دوڑتا نہیں، الٹی سیدھی گیمیں نہیں چلاتا. کیونکہ اندر حسن ہوتا ہے تو وہ حسن اس کے چہرے پر معصومیت بن کے آتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اب یہاں یہ نہیں فرمایا گورا چٹا ہو، خوبصورت ہو، بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھرا ہوتا، اس کا حسن چہرے پہ آتا ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی، وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیا ہوتا تھا. اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو تھا وہ آنکھیں چدھیاتا نہیں تھا، بلکہ آنکھوں کو اچھا لگتا تھا. شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے. وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا. اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں، بڑی، تو کتابوں سے جواب نہیں ملا، آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب. تو کہ عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی، پر آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے، کوئی بھی ہوش نہیں ہوا، کسی نے انگلی نہیں کاٹی. تو کہتے محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے.
فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے، ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا، جرت تھی کسی شخص کی؟ میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں میں تورات زبور انجیل کا جاننے والا تھا۔ جس دن حضور مدینہ طیبہ آئے، کسوا نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے، میں حضور سے مناظرہ کرنے بحث کرنے آیا، میرے ساتھ میرے شاگرد تھے، ارادہ تھا بحث کروں گا، نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا۔ کہتے حضور بیٹھے تھے کسوا نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی، ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نبی پاک تھوڑا بولتے تھے پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا۔ فرماتے میں جب گیا نا، میرے شاگرد ساتھ تھے، مناظرہ کرنے گیا، مناظرہ، شاگرد ساتھ تھے، فرماتے میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا، پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے۔ دو باتیں میں نے سنی، حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کا خیال کرو۔ کہتے وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے، کہنے لگے چلو استاد جی آگے ہو، کرو سوال، چلو نا آگے بڑھو نا آگے۔ یہ کئی دفعہ نعرے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں نا، چلو نا چلو آگے، چلو بڑھو آگے، کرو بات، آؤ نا۔ کہتے میں ذرا آگے بڑھا، دھکا دیا انہوں نے، فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے قریب محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے، عالم اور تورات زبور انجیل کا جاننے والا، حضور کلمہ پڑھائیں۔ کہتے میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے، تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو یہ لفظ حضرت عبداللہ ابن سلام کے، فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی، تم نے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی، لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا؟ کتنے دنوں کے تھکے ماندے آج وہ مدینے پہنچے، پر ان کے لب و لہجے میں کوئی اکتاہٹ، کوئی تھکاوٹ، کوئی لفظوں میں جھول تم نے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے جس کا اس طرح کا چہرہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی۔ کہتے ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا، اکیلے رسول پاک صلی اللہ پھر ایک دفعہ پڑھیے گا، ایک دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں نبی پاک تنے تنہا اکیلے، حضور نہ سیر کرتے 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 ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے، خیمے لگے تھے، پڑاؤ کیا، محبوب تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، کوئی قبیلے میں سے قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا، ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا، بڑا خوبصورت۔ کہتے ہیں نبی پاک کو پسند آ گیا، حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے۔ اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے۔ کتنے کا سودا طے ہوا؟ اس نے کہا اتنے لینے، حضور نے کہا اتنے دینے، بات طے ہو گئی۔ کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ، وہ میرا شہر ہے، میں ابھی مدینے جاتا ہوں، اپنے غلام کو بیچتا ہوں اور تمہیں آ کے نہ قیمت دے جاتا ہے۔ محبوب گھوڑے کی لگام تھا، اونٹ کی لگام تھا، میں نکیل تھا، میں اونٹ تھا سرخ رنگ کا۔ حضور لے کے جب نکلے نا، تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار اب سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہے۔ اس شخص کا نام پوچھا آپ نے، قبیلہ پوچھا ہے، ایڈریس کا پتہ ہے، پتہ ہے کہاں رہتا ہے، اتنا قیمتی اونٹ دے دیا۔ اور سردار بھی کہنے لگا، سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی، ان کے گفتار و رفتار اتنی بھاوکار تھی، مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا۔ بھئی ہم پرانے تاجر ہیں، کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا۔ اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی نظر آ رہے ایک آدمی، دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے اور جا کر کے نا ان سے کہو، بڑی جائز بات ہے، وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ لے جاؤ، پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا، دوڑ کے جاؤ۔ ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں دے دوں گی، کوئی پیچھے نہ، کوئی نہ جائے پیچھے۔ سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟
تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا؟ تم تو سودے کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جہاں نہیں ہو بولن دی، بس کر، تو بیان کر سکتا ہے؟ اتنی طاقت اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیر کفی ناظرن مثلے تو نشد، پید آ جانا، کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا، کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا، تب بھی مثال بنے گی، تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے، نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی، میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا، تم 50 باتیں کرتے تھے وہ ایک جواب دیتے تھے، اور گنے چنے لفظ بولتے تھے، ان کی سادگی کا وقار دیکھا، جانے دو، نہ پیسے آئے تو میں دوں گی۔ کہتے حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی، اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجورے ڈال کے پیچھے۔ کہتے وہ آئے اور ان کے آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا، کہتے وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے، اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا ہے؟ تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی، کہنے لگے یہ تمہارے پیسے، اور کھجورے کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے، کھاؤ، حضور نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ سردار کی بیوی اونٹ ہٹا کے کہنے لگی وہ کالے رنگ کے حبشی غلام انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے، وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبوئی پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا، تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہے، وہی تو خاتم المرسلین ہے، وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ کہتے ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ نبی پاک کی حضور کے ظاہری حسن کے تذکرے ہماری اولادوں کو آنے چاہیے۔ ایک شعر مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا، کمال کر دی، کہنے لگے سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق دے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ میں آج تک سمجھ نہیں سکا، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق دے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ بھائیو وہ سارے طریقے اپناؤ جو رسول پاک نے عطا فرمائے، غسل بھی نبی پاک کے طریقوں میں ہے، پاکیزگی بھی نبی پاک کے طریقوں میں ہے، بقا بھی حضور کے، اور جو چاہتا ہے نا دنیا میں سب سے خوبصورت بن جائے، نظر آئے، اور اس کی خوشبو سے لوگوں کے دل ٹھنڈے ہوں، وہی طریقہ اپنائے جو میرے نبی نے عطا کیا ہے۔ ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا، کچھ نرم دل تھا، وہ نا سیر کرنے نکلا، درمیان میں پل آتا تھا، ایک دریا تھا، اس کا پل تھا، اور پل کے اس پار جنگل تھا، سبزہ تھا، سیرگاہیں بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے، جھیل ہے، سیرگاہ ہے، وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا۔ بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی، سپاہی علیحدہ رہتے تھے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں، پولیس کو پوچھتے ہیں، اور بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے، پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو، ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو۔ پولیس والے علیحدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے، گن مین گئے ہوئے تھے۔ مکران شاہ سیر سپاٹے میں رہتا تھا، ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی، وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی، گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی۔ شام کو وہ گائے گھر لوٹتی، بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی۔ سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے، کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دے۔ بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں، بیچوں گی نہیں۔ وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے۔ جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے، دینی پڑتی ہے، غریب ہے، کیا کریں، مجبور ہے، مظلوم ہے۔ کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے، کہا نہیں، کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے۔
اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے۔ بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ اس کی رسائی نہ ہو سکی، غریب عورت تھی۔ جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا، سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے، تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا۔ وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی، اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا، اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ، تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول، بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا، یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا۔ مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہی لے لے، جو لینا یہی لے لے، آ جاؤ آ جاؤ، وقت ہے، گنجائش ہے، مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا۔ عدالت تھی، جج تھی حضرت زید بن ثابت۔ حضرت عمر پہنچے، حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے، جگہ خالی کا، امیر المومنین بیٹھ جائیے۔ آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے ناانصافی کی، ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے، یا تو دونوں کے لیے جگہ بناتے، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ پھر بعض ذرا آگے بڑھی، حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں، تو حضرت زید بن ثابت جاج تھے، کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا۔ آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور امیر المومنین کہہ کے آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں، اور جو آدمی انصاف لینے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، اس ملک کا مسئلہ کیا؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں، میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے۔ یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا، اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے، ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں، وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا۔ میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا، انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے، ذات سے نکلا جائے۔ آپ فرمانے لگے تو نہ عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر، عمر کو پتا ہے عمر کیا ہے، اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چرایا کرتا، لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ نکلیں ذرا ذات پات کے چنگل سے، یہ جو بت پال لیے نا، اقبال کہتے ہیں گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، جماعتوں کے بت تو نہ بناؤ، تنظیموں کو بت تو نہ بناؤ، آپ برادری کو بت تو نہ بناؤ، آپ رنگ نسل کو بت تو نہ بناؤ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اعظاں لا الہ الا، یہ ٹوٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی ضرب سے۔ وسیع الظرف، وسیع المزاج بنے، وسیع المشرب بنے۔ آپ کبھی بھی سوچوں کو اتنا محدود نہ کریں کہ آپ کسی ایک ابہام کا شکار ہو کے ہی ساری زندگی گزار دیں۔ کیا مسئلہ تھا عرب کے لوگوں کو؟ مسئلہ کیا تھا؟ صرف اتنا، ایک عجیب روایت ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور نا رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم تلاوت کر رہے تھے، اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے، والضحیٰ والے محبوب جب خود والضحیٰ کی تلاوت کریں، مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے،
تو انداز ہی نرالا. حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نا آواز گونجی. کہاں تک پہنچی؟ ابو جہل بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگا. سریلی اتنی تھی, اس میں لطف ہی اتنا تھا. ابو سفیان بھی آ گئے, کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے. اخنس بن شریک بھی آ گیا, تھوڑا نہیں سنا, ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے رہے, ساری رات تلاوت. پر کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز, کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز. تینوں پھر اٹھ گئے. کئی دن آتے رہے. ایک دن طے ہوا کہ آج کے بعد بالکل نہیں آنا, جو آئے گا سزا ملے گی. ہو گئی بات طے. اخنس بن شریک کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا. میں نے کہا سن, ایک دن نہیں کئی راتیں تو نے بھی سنا میں نے بھی سنا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ جو پڑھتے ہیں وہ حق سچ ہے کہ نہیں؟ کری بات کر. سنا تو نے بھی سنا میں نے بھی, ساری رات سنا, بتا بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک حرف سچ ہے, ایک ایک بات سچی ہے. تو مانتا کیوں نہیں؟ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو جو ابو جہل نے جواب دیا, خدا را اس پہ غور کرنا, میری منت سمجھ کر اس بات پہ غور کرنا. او پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو ہاشم کا, حضور سید عالم کے قبیلے کا شروع سے مقابلہ رہا ہے. انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے, انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا, انہوں نے اگر گھوڑا دوڑایا تو ہم نے بھی دوڑایا. پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا ہے. اب ہم کیسے مان لیں اس قبیلے میں نبی آ گیا؟ پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بات بالکل حق ہے. اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا. او خدا کے بندو, یہ برادری کا بت, قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ, وہ تعصب بن کے آڑ بن گیا, گروہ پرست ہو گئے. وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا, قبیلہ دوسرا ہے. خدا را, ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا, واللہ یختص برحمتہ من یشاء. وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا. لیکن یہ گروہی تعصبات, قرآن مجید آپ دیکھیں نا تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کیونکہ تورات میں بھی حضور کی شانیں, زبور میں بھی حضور کی شانیں, انجیل میں بھی حضور کی شانیں, ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے. رب کریم فرماتا ہے محبوب یہ دو یہودی ہیں نا, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجئے, کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں, اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. جڑواں بچے ہوں نا, جڑواں شکلیں بھی ایک جیسی ہوں تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے, باپ اور ماں پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا ہے, اور یہ ان کو پتہ چلتا ہے. کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا اس طرح آپ کو جانتے ہیں. لیکن وہ کہتے پتہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم وہ والی وہی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہے, جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے. یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا نہیں مانیں. وہ جو گروہی تعصب تھا نا, قبیلے کا تعصب گروہی, وہ لے ڈوبا. وہ تورات پڑھ کے بھی, انجیل پڑھ کے بھی, بلکہ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے رسول آنے والے ہیں, رسول آنے والے ہیں, رسول آنے والے ہیں. لیکن حضور آ گئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے, حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے قبیلے میں ہوتے تو ہم مانتے. میں نے بھی غور کرنا ہے, آپ نے بھی غور کرنا ہے. یہ سوچے تو یہودیوں کی ہے کہ فلانا میرے قبیلے سے ہو تو پھر مانتا ہوں, فلانا فلانی جگہ ہو تو. یہ تو سوچ ہماری نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو نا اپنی سوچ کو عاجزی والی بنا. آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو غلطیاں بھی تو تھوڑی ہیں نا. اور اگر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے تیری عمر تھوڑی ہے اس کی زیادہ ہے تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں نا, تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں نا, خیرات بھی تو زیادہ ہے نا, عمر جو زیادہ ہے. اور اگر تو ان پڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے عاجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے
تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں، لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے۔ اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا، اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا، تو مجھے تو پتہ ہے سارا، ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے۔ اب جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر عاجزی لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے، صاف ستھرا بن کے رہنا چاہتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم کس طرح کریں؟ تکبر کے مفہوم کو کیسے سمجھیں؟ تو دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، سارے عنوان کو ان دو باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ محبوب فرمانے لگے تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق قبول نہ کرے اور دوسرے بندوں کو اپنوں سے حقیر سمجھے۔ اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے، اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا پھر تو متکبر ہے۔ ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھے گھر میں رہنے سے بندہ متکبر، بلکہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مکانوں میں درویش بستے دیکھے اور میں نے بڑے بڑے جبوں کے اندر تکبر کو ملاحظہ کیا، غرور دیکھا میں نے وہاں۔ عزیز دوستو، اپنے ذہنی سطح اس طرح کی بنائی جائے کہ مزاجوں میں ٹھہراؤ رہے، طبیعتوں میں۔ ہمیں نا دو تین چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑی برادری میں جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے نا بڑا کون ہے۔ کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانا جاتا ہے، اس میں اگر وہ پیدا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا، تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی، تو سامنے ایک یہودی تھا، اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھی، اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی۔ اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا۔ یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی، ہمارا حق بنتا تھا۔ امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا، یہودی کی دیوار پہ لگا، اس کی کچی دیوار تھی۔ امام صاحب پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا، اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی، کچی دیوار ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے۔ امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا، اس نے پیسے دینے تھے۔ باہر نکلتے ہی کہنے لگا اوہ آپ تو قرض لینے آ گئے، میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی۔ تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ، وہ میں نے معاف کیا، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں آ رہا تھا، لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے، کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے، تیری دیوار پہ لگ گیا ہے۔ اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی، گدلی کر دی، یہ بھی بات درست نہیں ہے، زیادتی، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے، اب تو بتا میں کیا کروں۔ تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ، تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے، جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے، بندہ حیران ہو گیا، غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا، غور سے چہرہ دیکھنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، آج میں نے دین دیکھا ہے۔
پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے، آج میں نے دین، ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں، دکھانا نہیں چاہتے. ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے. ہم نیک نظر آنا چاہتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے، کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا. کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین سنا تھا، آج دیکھا ہے. آپ وہ مٹی کی دیوار پر جو کیچڑ لگ گیا ہے، دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے اندر کا کفر صاف ہو جائے، مجھے مسلمان کر دے. جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے. ایک گناہ، پھر اس کا اظہار گناہ. ایک بندہ، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا میں کر لوں گا، تو پھر کیا ہوا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ، قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے. جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی یا تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہو. گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے، بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے، اتنا بڑا جرم کرے. پھر اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم غافل تو نہیں، تو غافل بندے کی چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا ضائع کرتا ہے. فضولیات میں ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، یہاں گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے، پھر کچھ ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے گئے، پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی ہفتہ سیر کر آتے، یہاں گپ شپ ہے، فلاں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، فلاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، سیاسی تبصرے کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی، چلے محلے داروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں، کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، چلو جا کے پتہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے. خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں. اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے. اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر حساب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئی. غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں. لیکن ہم لوگ وقت ضائع، یہ غفلت کی علامت. غفلت. اللہ والوں کی علامت کیا تھی؟ ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی، سیکھ لی، پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی. ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا. کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے لے کے سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار. یہ غافل دل کی علامت ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت. لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ نے صحت دی ہے، کسی خیر کے کام میں لگائیں. اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں. وقت ملے تو عبادات میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں. اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں. گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں، کوئی روڑا اٹھائیں، کوئی کسی کی مدد کریں. لیکن یہ غافل انہیں کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا. اور پھر اسی طرح غفلت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے، یعنی شب قدر میں بھی آگے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا، شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے نا
یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے، وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے، حب دنیا اتنی غالب آ جائے تو یہ غافل ہونے کی علامت۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، دنیا کی حاجت ہے، مقصد نہیں ہے، یہ مقصود نہیں۔ اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو، دولت کو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے، پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ غافل بندے کی علامت۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوشش ضرور کرتا ہے، پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے، دل میں نہیں دیتا۔ اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے، اسے دل میں جگہ، دل تو ایک ہے، اس میں رب رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے؟ تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ایک تو جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب کریم سزا دے گا، مجھے دیکھ رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جسے پتہ ہونا کو مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا۔ اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم اس یقین کو پکا نہیں کرتا، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو، اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں۔ تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے، وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا۔ جسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے، مہربان کتنا۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ، بہت بڑا گناہگار تھا، بت کو پوجتا تھا، تھک گیا، ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا، معاذ اللہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے، تھک گیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی۔ جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا، صنم صنم کہہ رہا تھا نا، نکل گیا یا صمد، او بے نیاز مالک۔ رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ، جو کہتا ہے اسے دے دو۔ فرشتے کہنے لگے مالک تو بت کو پکار رہا تھا، اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے، فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا، کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا، اس کا معاملہ حل نہیں ہوا، اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا؟ دے دو جو مانگتا ہے، دے دو۔ میرے دوست گھر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح، عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے، تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں، ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی۔ تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو، کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے۔ لوگ کہتے واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی۔ تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر
آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا؟ پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا؟ تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا۔ اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے، اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر؟ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کریں۔ اور پھر کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی، غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے ان کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی۔ غافلوں سے بچیں، چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھل پئے، تے جدوں میں پیڑیاں دے سنگ رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتے، غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے، کبھی نہیں۔ غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے لفظ ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا، جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا۔ ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہم ماننے والے ہیں نا اعلیٰ حضرت بریلوی کے، ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے، ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بالغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے اج سکھ متران دی ودیری ہے، اج سکھ متران دی، سکھ کہتے ہیں اڈیق کو، متر کہتے ہیں محبوب کو، اج سکھ متران دی ودھیڑی ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کہتے ہیں سکھ متران دی ودھیری ہے یعنی اداس ہو، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک۔ عاصیوں اپنی
کے محبوب رب کے محبوب کا مہیشے میں سہارا گنا رب کے محبوب کا مہیشے میں سہارا گنا عشق سے کا جو بھی گستاخ نبی کا اور صحابہ تیرا جو بھی گستاخ نبی کا اور صحابہ تیرے کہ جو بھی گستاخ نبی کا اور صحابہ تیرے جو بھی گستاخ نبی کا اور صحابہ تیرے ایسے کم بخت تو سے لازم ہے کنارا کہنا ایسے کم بخت تو سے لازم ہے کنارا کہنا عشق سے کا دلی میں گزارا کہنا عشق سے کا اور مزہ کرے جب تیری حاضری برکت ہو کبھی طیبہ میں جب تیری حاضری برکت ہو کبھی طیبہ میں کہ جب تیری حاضری برکت ہو کبھی طیبہ میں جب تیری حاضری برکت ہو کبھی طیبہ میں در سرکار کو پلکوں سے بہارا کہنا در سرکار کو پلکوں سے بہارا کہنا عشق سرکار لیے دل میں گزارا کرنا درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا خلیلنا مولانا محمد البارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معجزہ کتنا نرالا یہ ہوگا معراج میں کہ معجزہ کتنا نرالا یہ ہوگا معراج میں معجزہ کتنا نرالا یہ ہوگا معراج میں کہ معجزہ کتنا نرالا یہ
کہ ہم گناہگاروں سے کتنا پیار لکھتے